لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز قرن رمضان المبارک کے فضائل اور ماہ مبارک کے ایک تعارفی خطبے کو اور پھر اس سے ملنے والے اسباب اور اس سے حاصل ہونے والے اعمال کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج آپ کی خدمت میں روزے کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح نیت کے ساتھ آسان سی زبان میں مختصر سے وقت میں روزے کے ان فضائل کو بیان کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ تمام کے لیے بھی کارآمد ہوں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم الشان اور محتم بالشان عبادت ہے۔ اسلام کے ان ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے جن ارکان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے اور جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے جو عشق الہی کا حقیقی معنی میں مظہر ہے۔ جس طرح ایک دنیا کا محب، دنیا کا عاشق اپنے محبوب اور معشوق کی یاد میں کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور خواہشات نفسانی سے دور رہتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے والا بھی اپنے شفیق پروردگار کی یاد میں کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے دور رہتا ہے۔ گویا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے جو عشق الہی کا حقیقی معنی میں مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا جاتا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزوں کو فرض کرنا اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل کو تقوی مل جائے۔ گویا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے جس سے انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادات ہوں، ان تمام عبادتوں کا مقصود، ان تمام عبادتوں کا مقصد، ان تمام عبادتوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی آ جائے۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں تقوی کی ہدایت کی ہے، اور روزہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان عبادت ہے جس کے اندر یہ بھرپور قابلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے دل کو تقوی عطا کر دے اور اس کے ذریعے انسان تقوی تک پہنچ جائے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی بہت ہی شاندار تعریف لکھی ہے۔
آپ نے لکھا ہے کہ تقوی انسان کے دل کے اندر ایسی کیفیت کے پیدا کرنے کا نام ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے جھجکنے لگے اور باری تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی طرف سبقت کرنے لگے، یعنی نافرمانیوں سے وہ دور رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف سبقت کرنے لگے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا بن جائے، تو سمجھ لیجیے اس انسان کے دل کے اندر تقوی آ گیا۔ اس سے آسان زبان میں آپ سمجھیے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی بابت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی، مجھے ذرا یوں بتلا دیجئے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر مختلف انداز میں جو تقوی کی ہدایت کی ہے، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے پرخطر راستوں سے بھی ہوا ہے جس کے دونوں کناروں پر جو دونوں طرف خاردار درخت ہوں اور جھاڑیاں ہوں؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابی، ایسے راستوں سے تو میں بارہا گزرا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین، جب آپ ایسے راستوں سے گزرتے ہو تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی، جب میں ایسے پرخطر راستوں سے گزرتا ہوں، ایسے خاردار راستوں سے گزرتا ہوں، تو میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور نہایت توجہ کے ساتھ، چستی کے ساتھ ان راستوں سے گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ انسان اپنی اس دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کر اپنے شفیق پروردگار کی فرما برداری میں گزارے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ نافرمانی کرنے سے وہ ڈرنے لگے اور اللہ کے کسی حکم کو توڑنے سے وہ بچنے لگے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجیے اس کے دل کے اندر تقوی آ گیا۔ اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے سب سے عظیم الشان اور محتم بالشان عمل ہے روزہ۔ روزے کے جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں وہ فضائل کم ہیں، یہ تو عشق الہی کا مظہر ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی بابت ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اس دروازے سے جنت کے اندر روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ایک شاندار قسم کا دسترخوان بچھایا جائے گا جس پر مختلف قسم کے پکوان رکھے ہوں گے۔ روزے دار اس دسترخوان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے کہ ابھی حساب و کتاب میں الجھے ہوں گے، مصیبتوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ رہے ہوں گے۔ وہ مارے تعجب کے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ابھی تک حساب و کتاب میں الجھے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو باری تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محتم بشان عبادت ہے جس کی بابت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
جس طرح روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، محتم بالشان عبادت ہے، اس کے مسائل بھی اتنے ہی عظیم اور پیچیدہ ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح روزے کا رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح روزے کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے، جس سے انسان اپنے روزے کو صحیح کر سکے، اس عبادت کو اس کے سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کر سکے۔ اس لیے کہ روزہ محض بھوکا اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ آپ غور کریں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان شریف کے جو روزے فرض ہوئے ہیں امت محمدیہ کے اوپر، وہ سن 2 ہجری کے اندر ہوئے ہیں، اور روزے کی فرضیت اور روزے کا حکم مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنا اس کو مسکن بنانے کے بعد ہی روزے کی فرضیت ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان شریف کے روزے امت محمدیہ کے اوپر فرض ہوئے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ کے اندر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ حالات معاشی اعتبار سے بہتر ہو گئے تھے، اور انصار مدینہ نے جو مواخات کا درس دنیا کو پڑھایا اور دیا وہ تو ضرب المثل ہے۔ اس کی دنیا میں اس مواخات، اس بھائی چارے کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انصار مدینہ کی شفقتوں کے زیر سایہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، کچھ نہ کچھ ان کے حالات مکہ کی زندگی سے معاشی اعتبار سے بہتر ہو گئے تھے۔ مکہ کے اندر مسلمان فقر و فاقے پر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت اگر ان کو روزے کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے روزے کا اس وقت رکھنا زیادہ آسان ہوتا، بالمقابل اس کے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کسی نہ کسی درجے میں فراوانی کے ساتھ میسر آ گئی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزوں کو فرض کیا ہے وہ محض انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ روزے کا مقصد تو انسان کے دل کے اندر تقوی کا پیدا کرنا ہے، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، مگر اس وقت ان کو پیاس کی ایسی شدت ہے کہ قریب ہے کہ وہ انتقال کر جائیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ صاحب حاضر خدمت ہوئے اور پھر وہی بات دہرائی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزے کا اہتمام کیا، مگر اب پیاس کی ایسی شدت ہے کہ قریب ہے کہ وہ انتقال کر جائیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان عورتوں کو لایا جائے۔ چنانچہ وہ عورتیں آئیں، ان کو ایک پیالہ دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو اس میں قے کرنے کا حکم دیا تو قے کی، تو اس عورت نے خون، پیپ اور گوشت کی قے کی۔ دوسری عورت کو حکم دیا تو اس عورت نے بھی پہلی عورت کی طرح خون، پیپ اور گوشت کی قے کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کہ ان عورتوں نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں سے روزہ شروع کیا. کھانا حلال چیز ہے، پینا حلال چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان چیزوں سے تو یہ روکی رہی، اور حرام چیز پر انہوں نے اپنے روزے کو افطار کر دیا، توڑ دیا. غیبت یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، لیکن انہوں نے روزے کی حالت میں غیبت کی، چگلی کی، اور غیبت چگلی کر کے اپنے روزے کو انہوں نے خراب کر لیا. معلوم یہ ہوا کہ صرف روزہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان عبادت کا جو انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دے اور اللہ کا عشق پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دے، نافرمانیوں سے روک دے اور اچھائیوں کی طرف یہ رغبت دلائے. گناہوں کے چھوڑنے کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہو جائے اور نیکی کے کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے. روزے کے جو انوار و برکات ہیں، روزے کے جو فضائل ہیں، یہ اسی روزے دار کے لیے ہے جو صحیح معنی میں روزے دار ہو. اس لیے ہم روزے کا اہتمام کریں اور اس روزے کا اہتمام کریں جو ہمیں تقوی تک پہنچا دے. اور وہ روزہ ہے کہ انسان جس طریقے سے حلال چیزوں یعنی کھانے پینے سے رک رہا ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے وہ رک رہا ہے، اسی طریقے سے حرام چیزوں سے رک جائے. اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ جائے وہ حلال ہو. وہ جب زبان سے کچھ بولے تو سچ بولے. وہ جب کوئی عمل کرے تو اس کے عمل سے کسی اس کے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. روزے سے رہتے ہوئے وہ غریبوں کا خیال کرے، محتاجوں کا خیال کرے، مساکین کا خیال رکھے، دوسروں کے تئیں اپنے جذبات کو ہمدردی کے جذبات رکھیں، بھلائی کے جذبات رکھیں، صلح اور آشتی کے جذبات رکھیں. لیکن ہم ہیں کہ روزے سے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزے سے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں، روزے سے ہیں شام کو افطار کر رہے ہیں تو حرام روزی سے کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں تو حرام روزی پر کر رہے ہیں. سود کے چھوڑنے کا، بیاج کے چھوڑنے کا دل میں داعیہ پیدا نہیں ہو رہا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میرا روزہ مجھے گناہوں سے نہیں روک رہا ہے، میرا روزہ مجھے گناہوں سے دور نہیں رکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ میرے روزے میں خامیاں ہیں، میرے روزے میں کمیاں ہیں. میں اس روزے کا اہتمام نہیں کر رہا ہوں جس روزے کا اہتمام مجھے کرنا چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم روزہ ہی نہ رکھیں. وہ آدمی جو روزے کا منکر ہو، جو روزے کا انکار کرنے والا ہو، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک آدمی تو وہ ہے جو روزے ہی کا منکر ہے کہ روزہ کوئی چیز نہیں، اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا. یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یہ کافر ہے. ایک آدمی ہے کہ روزے کی فرضیت کو تو مانتا ہے، ہاں بھائی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، لیکن رکھتا نہیں. یہ فاسق ہے، بڑا گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. کل اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت پکڑ میں آنا. کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے نوجوان ذرا ذرا بہانوں سے روزے کو ترک کر دیتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے،
بغیر کسی عذر کے ایک روزے کا چھوڑ دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر خوف ڈالا، للہیت اس کے دل کے اندر آئی، پھر وہ اپنی پوری زندگی بھی اس روزے کی تلافی کے لیے روزے کا اہتمام کرتا رہے، تو تب بھی یہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے ان انوار و برکات کو حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان شریف کے ایک روزے کے انوار و برکات ہیں۔ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائی، روزے کا رکھنا بہت آسان ہے۔ جب انسان کسی چیز کی نیت کرتا ہے، جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، صمیم قلب کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت اس عمل کی آسانی کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ روزے کا رکھنا مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا نہایت آسان ہے۔ ہم ارادہ کریں، ہم نیت کریں، اور صمیم قلب کے ساتھ اور دل کی پختہ نیت اور ارادے کے ساتھ ہم روزوں کو رکھنا شروع کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے روزوں کو رکھنا آسان بنا دیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی عظیم الشان عبادت۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جس طرح نیکیوں پر برکات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی پر بھی اس ماہ مبارک میں عتاب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شراب حرام ہے، نشہ کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو نشہ کر رہا ہے مسجد میں آ کر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا مجرم ہے جو مسجد میں آ کر کے شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے۔ افسوس ہے کہ کتنے ہمارے مسلمان بھائی، کتنی ہماری مسلمان بہنیں روزے نہیں رکھتی، ذرا ذرا بہانوں سے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے، اس روایت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ روزے کے کتنے انوار و برکات ہیں۔ روزے دار کی جو منہ سے نکلنے والی بو ہوتی ہے، جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر بو آتی ہے، وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اتنی عظیم الشان عبادت ہے روزہ۔ جو آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی روزے کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عشق دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو عشق الہی کا مظہر ہے۔ ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی روزے کے سنن و آداب کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بندے نے آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے فضائل اور روزے کے متعلق آپ سے درخواست کی ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں اور ذرا ذرا بہانوں سے ہم روزے کو نہ چھوڑیں۔ روزہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی جن ارکان کے اوپر بنیاد ہے اور جو دین اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، ان میں سے عظیم الشان ایک رکن ہے۔ ہم روزے کا اہتمام ضرور کریں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر روزے کے مسائل کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کو صحیح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔